سوال ہے کہ اہل حدیث چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اختلاف کر کے لڑتے ہیں اور یہود و نصارہ کی یہی سازش ہے کہ امت کے درمیان لڑائی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی سازش ہر اعتبار سے امت مسلمہ کا بگاڑ اور بربادی ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ بھی اس سازش کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں ذمہ دار اہل حدیث کو قرار دینا انصاف سے دور کی بات ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کسی کی غلطی کی اصلاح کرے اور وہ غلطی مان لے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کہے بھئی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور واقعی وہ چیز صحیح نہیں ہو، اور وہ آدمی جو غلطی پر تھا وہ مان لے ہاں بھئی آپ نے بہت اچھا کیا، میری غلطی بتا دی، اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو ایسا کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی ایک بات بتاتا ہے اور دوسرا آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اہل حدیث کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، قرآن کی یہ آیت ہے، ایسی حدیث ہے، مسائل میں فقہی مسائل کے اعتبار سے نماز کے معاملات یا کوئی اور معاملات ہیں ان میں اہل حدیث کی طرف سے بتایا جاتا ہے دیکھیے قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ اب اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اس میں ہم کو برا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اہل علم میں ہمیشہ سے علمی اختلاف چلا آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کرے کہ اہل حدیث کی کسی بات کو اگر وہ غلط لگتی ہے، علمی دلائل کے اعتبار سے وہ بتائے کہ دیکھیے آپ نے جو کہا وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے جو حدیث بیان کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ نے جو آیت بتائی اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، آپ نے جو دلیل دی وہ ضعیف ہے، یا جو بھی ہے، کسی کو اہل حدیث سے اگر اعتراض ہے اس پر ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ ہم دیکھیے صاحب میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں اہل حدیث سے کسی بات پر اختلاف رکھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کی تحقیق الگ ہوتی ہے، اس میں کوئی صحیح ہوتا ہے کوئی خطا ہوتا ہے، کسی کو سمجھ میں آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے، اور علماء میں ہمیشہ سے علمی اعتبار سے اختلاف ہوتا آیا ہے، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں یا کئی اور معاملات ہوں۔ لیکن اب ایک آدمی اس علمی اختلاف کو برداشت نہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں لوگ فاتحہ دے رہے ہوں اور اہل حدیث کوئی آدمی کہہ دے بھائی فاتحہ دینا ثابت نہیں ہے، اب اگر وہ کہیں کہ دلیل اس کی یہ ہے، اہل حدیث مان لے مسئلہ ختم، یا وہ کہیں کہ ہاں ہم نے بھی دلیل اس کی نہیں ملی اور آپ جو کہہ رہے ہو یہ صحیح لگتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ نہیں دیتے تھے، ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ آپ نے فاتحہ دیا ہو، لہٰذا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، دونوں مان لیں مسئلہ ختم۔ یا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے وہ کہتے ہیں آپ اپنا کرو ہم اپنا کرتے ہیں، جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب اس بولنے والے کو روکا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے اور دشمنی کی فضا قائم کی جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپس کے علمی اختلافات کو جھگڑے کی صورت میں بگڑنے نہ دیں، جھگڑا بننے نہ دیں۔ ہم آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کریں، بتا دیں کہ آپ کی بات ہی میری دلیل یہ ہے، آپ کی دلیل کیا ہے بتائیے، پھر اس میں سے جو بھی صحیح ہے اس کو مانتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں خیر ہے، نہیں تو آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ آج آپ دیکھیے کہ صرف اہل حدیث ہے جن کا دوسروں سے اختلاف ہے، نہیں، اہل حدیث کے علاوہ آج ہمارے ملک میں ہمارے دیوبندی بھائی بھی ہیں، بریلوی بھائی بھی ہیں، ان میں ایک سخت اختلاف ہے، بلکہ وہ عقیدے کا اختلاف مانا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات جھگڑے تک نوبت آتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، اور آپس میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے یہ اپنی دلیلیں لکھ کے دے دے یا بتا کے آڈیو میں دے دے یا کسی اور ذریعے سے دے دے، وہ اپنی دلیلیں دے دے، لوگ اس پر غور کریں، جس کو جو صحیح لگے وہ کریں، اس سے جھگڑا نہیں ہوگا، اس سے جھگڑا نہیں ہوگا۔